لیٹسٹ میں جس نے اس حوالے سے ایک اعتراض پیدا کر دیا. ڈو یو نو شی از ویل ریڈ فرام دہلی یونیورسٹی, شی از دا پاس آؤٹ آف لندن اسکول آف اکانومکس. اگر ایسا کوئی شخص اعتراض کرتا ہے دین یو شوڈ تھنک ملینز آف ٹائمز کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا جواب آپ مظاہروں سے نہیں دے سکتے ہیں, جس کا جواب آپ ایموشنل آؤٹ برسٹ سے نہیں دے سکتے ہیں. یو نیڈ سم سارٹ آف اسٹریٹجی ایٹ دا کلیکٹیو لیول. انٹلیکچوئل سطح پر جواب دینے کی ضرورت ہے, سو دیٹ نیکسٹ ٹائم کوئی اس حوالے سے منہ کھولے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم تو ہم ہیں, لیکن اس کے اپنے بھی اسے ملامت کریں گے کہ بھائی اس حوالے سے پہلے ہی رہنمائی حاصل ہو چکی ہے, ریسرچ ہو چکی ہے, آپ کا یہ اعتراض سراسر لغو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز ناظرین کرام, امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے رسول اکرم کی حکمت انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت طیبہ پر ویسے تو بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور یہ سلسلہ تا ہنوز جاری و ساری ہے, لیکن ذاتی طور پر مجھے یہ کتاب نہایت ہی پسند ہے. اس کی چند وجوہات ہیں. چنانچہ سیرت طیبہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک قسم کی کتابیں وہ ہیں جن میں سیرت طیبہ کو واقعات کے تناظر میں پیش کیا گیا ہے, یعنی کہ ولادت اس دن ہوئی, اس دن کا سما کچھ اس طریقے سے تھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں پہنچ گئے, بچپن میں یہ اور یہ واقعات رونما ہوئے, اور ایسے ہی یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور سیرت طیبہ کو پیش کیا جا رہا ہے. لیکن دوسرا ایک اہم طریقہ ہے سیرت طیبہ کے گوناگوں پہلوؤں کو پیش کرنے کا, اور وہ ہے تجزیاتی طور پر سیرت طیبہ پر قلم اٹھانا یا بات کرنا. اور یہ کتاب اصل میں تجزیہ کرتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اور گوناگوں پہلوؤں کو. It defines analytically, it defines the personality of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in its philosophical pattern. اور اس میں پھر بتا دیا گیا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا, اگر وہ واقعہ پیش آیا, اگر ہجرت کرنی پڑی, اگر جنگ کرنی پڑی, اگر ازدواج کرنی پڑی, تو ان تمام کاموں کے پیچھے کون کون سی حکمت پنہاں تھی. سو آئی تھنک انٹیلیجنسیا کے لیے ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا وہ حضرات جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض اہم پہلوؤں پر معترضین اعتراض کرتے ہیں اور انہیں وہ اعتراض سننا پڑتا ہے, آئی تھنک ان کے لیے مناسب ہے, بلکہ ان کے لیے وقت کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی کتابیں پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اصل ماجرا کیا تھا. بظاہر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جنگیں کی, لیکن وہ جنگیں کس حد تک کی, ان جنگوں کی نوبت کیسے آئی, اور پھر ان جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ عمل اگر اس طرح سے تھا تو کیوں تھا. تو یہ ایک پہلو ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. اور جب ہم ان گوناگوں پہلوؤں کو فلسافیکل طریقے سے, فلسفیانہ انداز میں, کنسیپچولی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں, اس کے بعد ہی ہمارے جو مخالف لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں, اور ان اعتراضات کی زد میں ہم بھی بذات خود آتے ہیں. ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے پاس بھی پھر جواب نہیں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کیں. اور اسی کے ذیل میں ایک اہم چیپٹر اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے, اور اس چیپٹر کا نام ہے حکمت ازدواج. یعنی کہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 12 یا 13 شادیاں کیں, 12 یا 13 عورتوں کو اپنے عقد نکاح میں لے لیا, تو اس کی کیا وجوہات تھیں.
آج کل کے مترزین سمجھتے ہیں، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پڑھے لکھے مسلمان بھی اس اعتراض کے زد میں آتے ہیں، اس اعتراض کو قبول کر لیتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنسی جو شہوت تھی وہ غالب تھی۔ یا پھر بعض لوگوں نے اس میں اعتراضات کس حد تک کیے ہیں ان سے آپ بخوبی واقف ہیں، جبکہ اگر ہم دیکھیں گے اچھے طریقے سے، غور و فکر کریں گے اس پیٹرن پر، جس پیٹرن پر اس کتاب کے مصنف نے غور و فکر کیا ہے، تو پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں یہ کام کیوں انجام دیے گئے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں اپنا سب سے جو پہلا نکاح ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ بھی کرتے ہیں 45 سال کی ایک معمر خاتون سے، اور پھر یہ سلسلہ برابر 50 سال تک جاری رہا۔ بالفاظ دیگر آنے والے 25 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی شادی نہیں کی، اور یہ جو 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، یہ جو عورت تھی یہ بیوہ تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ معمر بھی تھی۔ اگر کسی شخص پر جنسی شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ جوانی میں ہوتا ہے، اور جوانی میں ہمارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمر خاتون کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں لیکن کوئی اور شادی نہیں کرتے ہیں۔ 50 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد جب یہ خاتون اس دنیا سے انتقال کرتی ہے، اس کے بعد صحابی حضرات آتے ہیں، صحابیات آتی ہیں، قریبی دوست آتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایک اور نکاح کر لیں، کیونکہ گھر کے انتظامات ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، آپ کی زندگی بھی ایک مختلف قسم کی زندگی ہے۔ ایسے میں چاہیے کسی خاتون کو آپ کے گھر کی رکھوالی کریں، آپ کے بچوں کی رکھوالی کریں۔ تو 50 سال کے بعد یہ جو جتنی شادیاں ہوئیں، 11 یا 12 شادیاں ہوئیں، یہ 50 سال کی عمر کے بعد ہوئیں، اور ان شادیوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بغیر کوئی بھی خاتون بیوہ نہیں تھی۔ Everyone except حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا was widow۔ اور اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں گے اس کتاب کے اندر مصنف نے بیان کیا ہے اصل ماجرا کیا تھا۔ ان میں سے کوئی خاتون قسم پرسی کی حالت میں تھی، کسی کا خاوند انتقال کر چکا تھا، کسی کے بچے اچھے طریقے سے پل نہیں رہے تھے، کسی کی دادرسی کرنی مطلوب تھی، کسی کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچتی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کے قبائل کے ساتھ رشتہ جوڑ کر اسلام کو تقویت پہنچایا جاتا تھا۔ تو یہ اصل میں وہ حکمت تھی جو ازدواج کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ اور آج کل مترزین سوال کرتے ہیں کہ اتنی شادیاں کیوں؟ شہوت کا غلبہ ہوتا تو پہلے ہی کرتے نہیں۔ یہ اس میں اصل میں حکمت تھی۔ پھر یہاں تک چلے گئے کہ ان کو اپنی عقد میں لے لیا، کسی کا پردہ کرنے کے لیے، کسی کے خاندان کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کے لیے، اپنے گھر کی رکھوالی کرنے کے سلسلے میں۔ اور ادھر سے یہ یاد رہے کہ خواتین اس دنیا کا ایکول پرسنٹ جو ان کی پاپولیشن ہے وہ ہے، they equally belong to this world۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے سلسلے میں احکامات دیتے تھے تو بعض احکامات ایسے تھے جو عورتوں کے متعلق تھے، اور عورتوں کے احکامات بیان کرنے کے لیے عورت ہی مناسب تھی۔ تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینیٹلی اتنی خواتین چاہیے تھی جو آدھے دین کو ٹرانسفر کر سکیں، اینڈ دیٹ از وائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنی چھوٹی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، کیونکہ یہاں سے ایک خاتون مفکر کو ابھارنا تھا، ایک خاتون مبلغ اور فقیہ خاتون کو ابھارنا تھا، جو ہمارے جو خواتین کے مسائل ہیں ان پر بڑی دقیق نظر رکھتی ہو، اور ان کے بارے میں خواتین کے جو معاملات ہیں وہ صاف کر دیتی ہو۔ پھر ہم نے دیکھ لیا تاریخ اسلام میں یہ خاتون کتنی زبردست نظر رکھنے والی خاتون تھی، جس نے عورتوں کے بارے میں ایسے پیچیدہ مسائل بیان کیے کہ آج تک امت اس رہنمائی
صحیح سے فیض حاصل کرتی ہے. تو اگر وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ ہوتی, اگر باقی امہات المؤمنین نہ ہوتی, تو شاید پورا کا پورا دین ہمارے تک نہیں پہنچا ہوگا. یہ اصل میں ہم مرہون منت ہیں اس کے, اور پھر اس حکمت کے جو اس کے پیچھے تھی. اور اس کے بعد لوگ اعتراض کریں گے اس حوالے سے, سراسر لغو اعتراضات ہیں. اچھا, اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان بذات خود اس معاملے میں برابر کے شریک ہیں. ہم اپنے عمل سے وہ ثبوت پیش نہیں کرتے ہیں کہ ہم بتائیں لوگوں کو بھائی ایک سے زائد شادیاں کرنا اس کے گوناگون فائدے ہیں. نہیں, بلکہ ہمارے معاشرے میں ایک سے زائد شادی کرنے کی بات کرنا بے حیائی کے مترادف ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے ایک انسان کی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, اس کی معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے many a times he does need second wife. اور اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے خواتین کے اوپر بعض ایام بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ ان میں ان کا مزاج ذرا مختلف ہوتا ہے, ان کا جسم تیار نہیں ہوتا ہے کوئی خاص ایکٹیویٹی کرنے کے لیے. ایٹ دیٹ ویری ٹائم اگر مرد حضرات اپنا جو نفس ہے اس کی تکمیل اس کی جو تکمیل ہے ان ٹرمز آف سیٹسفیکشن حاصل نہیں کریں گے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بگاڑ رونما ہوگا ہمارے سماج میں. دیٹ از وائی یو آر سینگ کہ ایکسٹرا میرائٹل افیئرز عام ہوتے جا رہے ہیں. شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کے غیر اخلاقی مراسم خواتین کے ساتھ. وائی؟ بیکاز یہ جو شریعت نے ایک راہ کھول کے رکھی تھی, محفوظ راہ, ہم نے اس کو بند کر دیا. اور پھر آپ دیکھ لیجئے بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ان کا سربراہ بنے, بیوہ بن جاتی ہیں. بلکہ اگر آپ دیکھ لیں گے اس وقت دنیا میں سب سے ہائر لائف ایکسپیکٹنسی خواتین کی ہیں, یعنی خواتین زیادہ دیر تک زندہ رہتی ہیں. ایسے میں ان خواتین کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ بعض خواتین کے شوہر پہلے ہی کسی وجہ سے مر جاتے ہیں. سو آن اکاؤنٹ آف دیٹ ان کو کیا کسی سرپرست کی ضرورت نہیں ہے. ان کی عزت جو ہے, ان کی عفت جو ہے, اس کو بچانے کے لیے, ان کے بچے ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے, اور ان بچوں کو اگر عین موقع پر کوئی سربراہ نہ مل جائے تو وہ بچے سماج میں کرمنلز کی راہ اختیار کر لیتے ہیں. حال ہی میں ہم ایک جگہ ایک اچھی محفل میں ڈسکس کر رہے تھے اسی موضوع کو, تو وہاں پر جب میں نے اس پر لب کشائی کی کہ ہر ایک صاحب اپنا منہ بند کرتا تھا, دین آئی آسکڈ دیم انڈیویجولی, مجھے آپ بتا دیجئے. ان میں سے بعض صاحب تو 60-65 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے. میں نے ان سے سوال کیا, آپ ہمیں بتا دیجئے کیا آپ کے جسم کو, کیا آپ کے گھر کو, کیا آپ کے معاشرے کو ایک دوسری شادی کی ضرورت نہیں پڑی؟ They said yes. Definitely. Many a times I felt. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ دوسری شادی کر سکیں؟ They said yes. Always. ہمارے پاس یہ استطاعت تھی. Then I said why? They said زمانہ اس کو بری نظر سے دیکھتا ہے. تو بھائی اگر ہم نے اس سنت کو ریوائو کیا ہوتا, نکاح ثانی اسی طریقے سے ہمیں 4 تک شادیاں کرنے کا اختیار دیا گیا ہے, حکم دیا گیا ہے, اگر ہم نے اس سنت کو ریوائو کیا ہوتا then definitely اس طرح کے اعتراضات کا کلا کما ہم اپنے عمل سے کرتے کہ اس کی زبان اس حوالے سے آگے نہ چلتی. اب یہ الگ موضوع ہے کہ اس موضوع کو لے کر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں many a times we think وہ شاید سٹھیا گئے ہیں. No, they are not idiots. They are not insane. They are well read. لیٹسٹ میں جس نے اس حوالے سے ایک اعتراض پیدا کر دیا, do you know she is well read from Delhi University. She is the pass out of London School of Economics. اگر ایسا کوئی شخص اعتراض کرتا ہے then you should think millions of times کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا جواب آپ مظاہروں سے نہیں دے سکتے ہیں, جس کا جواب آپ ایموشنل آؤٹ برسٹ سے نہیں دے سکتے ہیں. یو نیڈ سم سارٹ آف اسٹریٹجی ایٹ دا کلیکٹیو لیول. انٹلیکچوئل سطح پر جواب دینے کی ضرورت ہے, سو دیٹ نیکسٹ ٹائم کوئی اس حوالے سے منہ کھولے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم ہیں, لیکن اس کے اپنے بھی اسے ملامت کریں گے کہ بھائی اس حوالے سے پہلے ہی رہنمائی حاصل ہو چکی ہے, ریسرچ ہو چکی ہے, آپ کا یہ اعتراض سراسر لغو ہے.
اس لحاظ سے آئی تھنک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت انقلاب ہے اس پر پھر سے نظر دوڑانے کی ضرورت ہے، اور دیکھنا ہے کہ سیرت طیبہ میں اگر یہ واقعہ پیش آیا کیوں آیا، پھر اس واقعے کو کس طریقے سے ٹیکل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس وقت کے حالات جو تھے ان پر اس کا کیا امپیکٹ پڑا۔ ایٹ the same time right now it is the need of our، خاص کر ہمارا یوتھ اس حوالے سے آگے آئے، پڑھے لکھے سمجھے غور و فکر کرے اور آگے بات پیش کریں، کیونکہ یہ انہی کا زمانہ ہے، آگے بات پیش کرے۔ پھر جتنے لوگ بھی اس حوالے سے اعتراض کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ یا غیر اخلاص کے ساتھ، ان کو باضابطہ طور پر جواب دیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔